सबक नंबर 19। अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन व सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की ये सआदत मिली। सामीन, पिछले सबक में हमने सीखा कि खुदा का कलाम खुदा के नबी हज़रत इब्राहिम के बारे में क्या फरमाता है। हमने ये सीखा कि इब्राहिम का पहला नाम इब्राहिम ना था बल्कि इब्राहिम था। हमने देखा कि इब्राहिम कसदियों के मुल्क में पैदा हुआ जिसे आजकल इराक कहते हैं। इस मुल्क के लोग बुत परस्त थे। खुदा का कलाम बताता है कि एक रोज़ खुदावंद खुदा इब्राहिम पर ज़ाहिर हुआ और उसे हुक्म दिया कि तू अपने आबाई मुल्क को और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस मुल्क की तरफ रवाना हो जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सामीन, क्या आपको याद है कि खुदा ने इब्राहिम को दूसरे मुल्क रवाना होने का हुक्म क्यों दिया? एक नई कौम बनाना था ताकि इस नई कौम से खुदा कद्दूस के नबी हों और फिर दुनिया का निजात दहिंदा बज़ाते खुद इसी कौम से आए। फिर हमने ये भी सीखा कि जब खुदावंद कद्दूस ने इब्राहिम को बुलाया, वो उससे दुनिया के निजात दहिंदे की आमद का मंसूबा शुरू कर रहा था। इसी वजह से खुदा ताला ने इब्राहिम से कहा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, सो तू बाइसे बरकत हो और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। फिर हमने सीखा कि इब्राहिम ने खुदा का हुक्म कैसे माना। जब इब्राहिम अपने बाप के घर से निकला, उस वक्त उसकी उम्र 75 बरस थी। इब्राहिम ने अपने साथ अपनी बीवी सारी को लिया और अपने भतीजे लूत को लिया, अपने सारे मालो दौलत को, अपने नौकरों चाकरों को और मुल्क कनान की तरफ रवाना हुआ। जब इब्राहिम कनान की सरजमीन पर पहुंचा तो खुदा दोबारा उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। फिर हमने देखा कि खुदा जिसने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उसे एक नई कौम का बाप बनाएगा, उसने उससे एक और वादा किया कि वो उसकी नस्ल को रहने के लिए मुल्क भी देगा। ये वादा बड़ा नाकाबिल यकीन था क्योंकि इब्राहिम और उसकी बीवी सारी बहुत उम्र रसीदा थे और बे औलाद भी। तो फिर इस मुल्क को भरने के लिए उनकी नस्ल कहाँ से आती? हम जल्द ही खुदा ताला के कलाम में इसका जवाब देखेंगे। आइए अब इब्राहिम की कहानी को जारी रखते हैं। हम तुरै शरीफ की पहली किताब पैदाइश के 13वें बाब का मुताला कर रहे हैं। इस बाब में हम सीखेंगे कि इब्राहिम और उसके भतीजे लूत के दरमियान क्या वाक़या पेश आया। खुदा का कलाम बयान करता है कि इब्राहिम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था और वो कनान के जनूब से सफ़र करता हुआ बैतलहल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतलहल और ऐई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां इब्राहिम ने खुदा से दुआ की। और लूत के पास भी, जो इब्राहिम का हम सफ़र था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे ना रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और कनानी और फर्जी इस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सगर की तरफ है नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानंद वो खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्क के कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। हम देखते हैं कि लूत ने किस तरह हरे भरे लहलहाते हुए खेत पसंद किए, अपने चचा अब्राम से अलग हुआ और खुश्क खित्ते की तरफ चल पड़ा। ये खित्ता जो लूत को पसंद आया सदूम का इलाका था, और सदूम का शहर बुराई और हरामकारी का एक अड्डा था। लूत ने अपनी मर्जी की और इब्राहिम ने खुदा की मर्जी को पसंद किया। खुदा की रहमत से अब हम यहाँ दो बातें सीखेंगे। हम देखेंगे कि लूत जिसने अपनी मर्जी को पसंद किया, उसके साथ क्या हादसा पेश आया। आखिर लूत हर शय से हाथ धो बैठा और उसका माल और दौलत चला गया, उसकी बीवी चली गई, उसका घराना, उसकी खुशियाँ, उसकी गवाही का भी नामो निशान ना बचा।
جبکہ ابراہیم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں دے دیا، اس نے خدا سے بڑی برکت پائی۔ ہم لوط اور ابراہیم کی کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں اور کیسے؟ کیا میں لوط کی طرح دنیا کی فانی چیزوں کی فکر میں بھاگتا رہتا ہوں، یا ابراہیم کی طرح ہمیشہ کی زندگی کی طرف؟ ان دونوں کی مانند ہم میں ہر ایک کو ایک کا چناؤ کرنا ہے، اپنی مرضی کو پسند کرنا ہے یا خدا کی مرضی کے تابع رہنا ہے۔ جو کوئی عقل مند ہوگا وہ خدا کی مرضی کو پسند کرے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اب آپ کسے زیادہ پسند کریں گے، دنیا کی فانی چیزوں کو یا خدا کی باتوں کو جو ابد تک قائم رہیں گی؟ سامعین، اب ابراہیم کی کہانی کو آگے چلاتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو، تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو ہبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار اور مشی العذر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ بے یقینی والی بات ہے، ابراہیم بوڑھا اور اس کی بیوی بوڑھے، دونوں بے اولاد ہیں، تو بھی خدا مسلسل ان سے وعدہ کرتا جا رہا تھا کہ وہ اسے ایک بڑی نسل کا باپ بنائے گا۔ ایسا کس طرح سے ممکن تھا؟ ابراہیم ایک بڑی قوم کا باپ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا اب صرف ایک ہی جواب تھا کہ خداوند خدا وہ ذات ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا خدائی عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خدا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا وہ خدا پر ایمان لایا جس نے ایسا وعدہ کیا جو کہ ناممکن معلوم ہوتا تھا؟ اب سنیے کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ اور وہ خدا پر ایمان لایا، اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے! خدا تعالیٰ نے ابراہیم سے وہ وعدہ کیا جسے انسان کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، تو بھی ابراہیم کا رویہ کیسا رہا؟ اس نے خدا کے وعدے کا یقین کیا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو اس کے ایمان کی وجہ سے راست باز مانا۔ جو لوگ خدا کی نگاہ میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اس حقیقت کو جان کر ان کے دل دہل جائیں گے۔ خدا نے ابراہیم کو کیوں راست باز ٹھہرایا؟ کہ ابراہیم خود راست باز بنا؟ نہیں سامعین، ہم اپنے اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ ابراہیم کی طبیعت ویسی ہی گناہ پسند تھی جیسی کہ ہر ایک بنی آدم کی ہوتی ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ نبیوں کے صحیفے عبرانی زبان میں لکھے گئے۔ عبرانی زبان میں لفظ ایمان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایمان ہے، اور آمین اسی لفظ سے نکلا ہے۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں سچ مچ یہی ہے، ایسا ہی ہے، یا ایسا ہی ہو، میں اس سے متفق ہوں۔ اور ایمان کا بھی یہی مطلب ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تو ابراہیم کے دل نے آواز دی، آمین۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا پاک نے جیسے ابراہیم کو راست باز ٹھہرایا ویسے ہی وہ آپ کو بھی راست باز ٹھہرائے؟ تو پھر جیسے ابراہیم نے خدا پاک کے کلام کا یقین کیا، اسی طرح آپ کو بھی اس کے کلام کا یقین کرنا ہوگا۔
آپ کو اس کی باتوں کو ماننا ہوگا، بے شک وہ مشکل ہوں یا ناممکن۔ آپ نے عزیز یا رشتہ دار خدا کے کلام کا یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ خدا پاک آپ کو اپنی راست بازی کا لباس دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو یہ حق دینے کا خواہش مند ہے کہ آپ اس کی حضوری میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ صرف آپ کو اس کے کلام کا یقین کرنا ہوگا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، چونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے ہی فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے کہ کوئی فخر نہ کرے۔ پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راز باز ٹھہرایا جاتا تو اس کی فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کے لیے یہ راست بازی گنا گیا۔ اسی سبب سے خدا نے اپنی کامل راست بازی اسے عطا کی، اور ان ساری باتوں میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ یہ الفاظ صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں، بلکہ ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ خداوند کریم ہمیں بھی اپنی کامل راست بازی عطا کرے گا، بشرط یہ کہ ہم نجات دہندے کی خوشخبری کی باتوں کو مانیں، اور ابراہیم کی نسل سے، جو بعد میں ابراہیم کی نسل سے دنیا میں آیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا پاک موجود ہے یا وہ واحد خدا ہے۔ خدا اس طرح کے ایمان کو یوں کہتا ہے تو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ خدا بھی جانتا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے۔ خدا کو ایک ماننا آپ کے گناہوں کی معافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ راست باز ٹھہرائے جانے کا باعث ہوگا۔ خدا جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو مانیں، اسے قبول کریں۔ خدا پاک کتاب مقدس کے ذریعے آپ سے کلام کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ نجات کی خوشخبری پر ایمان لائیں، جو کہ بتاتی ہے کہ خدا پاک کی نظر میں آپ کس طرح ہمیشہ تک راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اب رہی بات ابراہیم کی، تو اس نے خدا کے کلام کا یقین کیا، حالانکہ وہ کلام اس کے باپ کے مذہب کو اور اس کے رشتہ داروں کو چھوڑنے سے متعلق تھا۔ تو مختصر یہی یقین اس کی راست بازی کا باعث بنا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ خدا کا کلام بھی یہی فرماتا ہے، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس لیے راست بازی گنا گیا۔ ہم آج اتنا ہی سیکھیں گے۔ آپ نے سنا اور سیکھا، آپ کا شکریہ۔ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیں اور سیکھیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کی کہانی ہوگی یہ۔ خدا کے کلام کی اس آیت کو غور سے سیکھیے اور برکت پائیے۔